كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. محترم حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا درس کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے فقہ الصلاۃ، نماز میں جو چیزیں ضروری ہیں، نماز میں وہ ساری چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، تو وہ معلومات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے نبی کو سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باقاعدہ نبی کے انتقال کے بعد لوگوں کو بلاتے اور کہتے کہ آئے ہم اللہ کے نبی جیسی نماز پڑھ کے آپ کو سکھائیں گے۔ تو ایسا نہیں کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز صرف گفتگو کے طور پر، بیان کے طور پر پیش کی جاتی تھی، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کو پریکٹیکلی طور پر بھی کر کے بتاتے تھے، تابعین کو، باقاعدہ امت کو سکھاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسے تھا، اللہ کے نبی کا رکوع، سجدہ، قیام، تشہد، سلام، تکبیر، ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بتائی۔ تو ہم نے ارکان شروط سیکھے، تو شروط میں سے اس کے بعد ہم نے ارکان جو کہ تفصیل سے ہم سیکھتے آ رہے ہیں، جس کے بغیر ہماری نمازیں نہیں ہوتی، تو انہی میں سے ایک ہم نے سیکھا قیام، کہ انسان کا، مسلمان کا، ایک نمازی کا نماز کی حالت میں اگر قیام کی استطاعت ہے تو وہ قیام کرے، اگر نہ کرے تو وہ ایک رکن کو چھوڑ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح ہم نے دوسری چیز سیکھی تکبیر، تکبیر تحریمہ، یعنی کہ ایک انسان اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہونا۔ اگر کوئی انسان اللہ اکبر کہے بغیر آ کے امام رکوع میں ہے، جیسے ہی رکوع میں سیدھا جو ہے بغیر تکبیر تحریمہ کہے چلا جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی تکبیر تحریمہ سے جڑی ہوئی ایک چیز ہم نے سیکھی کہ تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے ہمارا ہاتھ اٹھنا چاہیے، یعنی رفع الیدین جسے کہتے ہیں۔ تو رفع الیدین کے بارے میں نے کہا کہ رفع الیدین تکبیر تحریمہ کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ، یاد رکھیں چیزیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری نماز میں 4 جگہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ ایک تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کر کے جیسے ہی نماز میں داخل ہوتے اس وقت، حینما یرکع، جب رکوع کو جاتے تب رفع الیدین کر کے جاتے، جب رکوع سے اٹھتے سمع اللہ لمن حمدہ، رفع الیدین کرتے۔ تیسرا، چوتھا، جب پہلے تشہد کے بعد، یعنی 2 تشہد کے درمیان 2 تشہد جو ہوتے ہیں، تو پہلا جو تشہد ہوتا ہے جس میں 4 رکعت نماز یا 3 رکعت کی نماز میں، اس وقت جب کھڑے ہوتے ہیں تو جب کھڑے ہوتے ہیں تب رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو اسی کو بہت سارے سوال آئے، تو اسی کو تھوڑا تفصیل سے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے
کہ ہم لوگ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، ہم لوگ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو دیکھیے، تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع ومعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ تو یہاں پر جو 4 رفع الیدین کرنے کی جگہ ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی شروعات کرتے تو اللہ اکبر کر کے رفع الیدین کرتے۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ رفع الیدین یا تو حذو منکبی، یہ جو کندھے ہیں یہاں تک اٹھائیں گے، یا نہیں تو کان تک لے جائیں گے، کان کی جو برابر چیز ہے، کان کی جو برابر حصہ ہے وہاں تک لے جائیں گے۔ اور ہم نے یہ بھی سنا کہ اس میں افراط اور تفریط ہے۔ جو افراط کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کان کو ایسا چھینا جو ہے سنت سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح ہم لوگ جو ہے تفریط کیا کرتے ہیں، کمی کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے شارٹ کٹ ایسا جانا چاہتے ہیں، تھوڑا ایسے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر رفع الیدین کیا۔ تو دیکھیے، اس جلسے میں ہم سیکھیں گے، یاد کریں گے ہم رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں۔ صحیح بخاری پہلی جلد صفحہ نمبر 102 اور اس صفحے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل 6 حدیثیں بیان کی ہیں رفع الیدین کی۔ کتنے؟ 6 حدیثیں بیان کی ہیں۔ حدیث نمبر 730 پر 5 سے لے کر 730 پر 9 تک مکمل 4 اور دیگر 2-3 حدیث بعد میں ذکر کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جلد صفحہ نمبر 160 پر 8 میں حدیث نمبر 390 میں رفع الیدین کا ذکر کیا ہے، رفع الیدین کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ بخاری مسلم کے احادیث کے نقل کرنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد، علی بن المدینی جو بڑے ائمہ میں سے ہیں، جو جرح و تعدیل کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، جن کو حدیث کا علم بہت زیادہ تھا، کہتے ہیں اگر علی بن مدینی کسی کو ثقہ کہہ دیتے، کسی کو صحیح کہہ دیتے تو وہ انسان وہیں سجدہ کر لیتا تھا۔ اتنا زیادہ جو ہے شدت، اتنا زیادہ پرکھنا، دیکھ جو ہے بھال کرنا ان کی زندگی میں تھا۔ کہتے ہیں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد حق علی المسلمین ان يرفعوا ایدیہم لہذا الحدیث، ہر مسلمان پر حق بنتا ہے جب یہ احادیث سنیں تو وہ اپنی نمازوں میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا تھا، تو مسلمان مومن اور اللہ کے نبی کے امتی ہونے کا حق یہ کہ اللہ کے نیک بندے جو نماز پڑھتے ہیں وہ اپنی نمازوں میں رفع الیدین کیا کریں۔ اس کے علاوہ صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں، صحیح ابن ابوانہ، جامع ترمذی اور سنن للبغوی اور الاستذکار لابن عبد البر، یہ ساری کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو رفع الیدین کا ذکر متواتر روایتوں میں ذکر کیا ہے، متواتر شے ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم سمجھیں گے متواتر کیا ہے۔ دیکھیے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے حدیثوں کو جمع کیا ہے، وہ اس حدیث کو تواتر کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ اچھا، تواتر کا مطلب کیا ہے؟ تواتر کا مطلب یہ ہے کہ
سند میں، اب مثال کے طور پر سند آئی عن مالک عن نافع عن ابن عمر، امام بخاری کی سند ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک، امام موطا سے جو ہے صاحب موطا سے حدیث سنی، امام مالک نے امام نافع سے، امام نافع نے ابن عمر سے، ابن عمر نے اللہ کے نبی سے۔ تو یہاں پر امام بخاری سے لے کر اللہ کے نبی کے درمیان جتنے بھی لوگ آئے ہیں، امام مالک، نافع، ابن عمر، ان تینوں طبقے میں اتنے راوی آئے ہیں، اتنے روات اس حدیث کو ذکر کیے ہوں جس کے ذکر کرنے کی وجہ سے جھوٹ کا خدشہ ہی نہیں پیدا ہو سکے۔ اب مثال کے طور پر مجھ سے ہمارے بھائی نے جو روایت کی، تو مجھ سے اتنے لوگ، دیکھیے اگر 3 یا 3 سے زائد اگر ہوں تو اس حدیث کو مشہور کہتے ہیں۔ یہ حدیث مشہور ہے، سنے ہوں گے، مشہور حدیث جس میں راوی 3 سے زیادہ ہوں۔ عزیز کہتے ہیں جس کے ہر سند میں راوی 2 ہوں، 2 ہی لوگ سنے ہیں، وہ حدیث 2 ہی سنے ہیں۔ جو ہے غریب کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی بندہ سنا ہے، صحابی سے لے کر امام بخاری تک ایک ہی آدمی روایت کہ مالک، نافع، ابن عمر ایسے۔ تواتر کسے کہتے ہیں؟ میں جب حدیث بیان کر رہا ہوں تو اتنے لوگ جو ہے سنے ہوں جس کے اس حدیث ہونے کا، جھوٹ ہونے کا خدشہ ہی نہیں ہو، جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی یہ حدیث۔ تو ہر طبقے میں مالک، امام نافع، امام بخاری، امام نافع، امام جو ہے امام مالک، نافع، ابن عمر، یہ چاروں طبقوں میں اتنے روایت کرنے والے اس حدیث میں کہ اس حدیث کو غلط کہہ نہیں سکتے، غلط کا، کذب کا، جھوٹ کا شائبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث جو رفع الیدین کی ہے تواتر کے ساتھ، تواتر سمجھ میں آیا؟ تواتر سمجھ میں آیا؟ سب سے پہلے سمجھیں کہ اب میں جیسے بیان کر رہا ہوں، میرے سامنے ہزاروں کا مجموعہ ہے، وہ ہزاروں کے سامنے وہ حدیث پہنچ گئی، تو سارے 1000 لوگ یہ حدیث روایت کریں، یہ تواتر کہتے ہیں۔ اتنے لوگ جو ہے اس حدیث کو روایت کریں کہ اس میں جھوٹ کا، اب ایک بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، 2 3 ممکن ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں جھوٹ ہو سکتا ہے نہیں۔ تو یہ تواتر یہی ہے کہ جھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو۔ تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے رفع الیدین کی احادیث تواتر کے ساتھ منقول ہیں، تواتر کے ساتھ منقول ہیں۔ سفیان ابن عیینہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ رفع الیدین کی احادیث تواتر کے ساتھ منقول ہیں۔ امام مالک ابن انس جو صاحب موطا ہیں، امام دار الہجرہ ہیں، جو ایک فرقے کے امام ہیں، ان سے رفع الیدین کے احادیث تواتر کے ساتھ منقول ہیں۔ یہی وجہ ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی بندے کو دیکھتے رفع الیدین نہیں کرتا ہے تو اس کو پتھر مارتے تھے، کنکریاں مارتے تھے، اس کو کنکریاں مارتے تھے، کہتے کہ یہ ایسی سنت ہے گویا ہم نے اس سنت کو دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا لیکن اتنے لوگوں نے ان کو بتایا ہے گویا یہ سنت اللہ کے نبی ہمارے سامنے کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں یہ زور کیوں دے رہا ہوں؟ یہ جو ہے تمہید اور یہ تاکید آپ لوگوں کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں سنت ہے چھوڑ دو، سنت ہے چھوڑ دو، نہیں اللہ کے بندو۔ دیکھیے اللہ کے نبی سے ہمیں جتنی محبت ہوگی اتنا ہماری زندگی میں نبی کی سنتیں نظر آئیں گی۔ میں میرے والد سے محبت کرتا ہوں، مجھے پسند ہوتا ہے میرے والد کیسے کھائیں میں ویسے کروں، کیسے چلتے ہیں ویسا میں کروں۔ میرے والد صبح اٹھتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے، محبت ہے، میں والد کی محبت میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ میرے والد ایسا کرتے تھے، والد کی محبت میں انسان اس دنیا میں وہ کیسے کرتے تھے ویسے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی سے محبت جیسی ہوگی اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں سنتیں ویسے عطا کرے گا۔ ایسا نہیں سنت ہے چھوڑ دو، رکن نہیں، شرط نہیں، جو ہے فرض نہیں، واجب نہیں، تو نماز ہو جائے گی۔ تمہاری نبی سے سنت کہاں ہے؟ نبی سے اتنی احادیث جس میں غلطی کا، جھوٹ کا شائبہ ہی نہیں ہو سکتا، شک تک نہیں کر سکتے اس روایت کو لے کر۔
ایسی سنت کو صرف اپنے فقہ کے لیے، اپنے امام کی دکان گرم کرنے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی سمجھ کو داخل کرنے کے لیے، اپنی سوچ کو داخل کرنے کے لیے چھوڑنا، واللہ جیسے کہ میں نے آیت تلاوت کی، فَلْيَحْذَرْ لوگ ڈریں، یخالفون عن امرہ، اللہ کے نبی آپ کی مخالفت کرنے سے، کیوں؟ ان تصیبہم فتنہ، یہ لوگوں پر بڑا فتنہ آ سکتا ہے، فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یا نہیں؟ اگر اللہ کے نبی کے اقوال اور افعال کو چھوڑیں گے فتنے میں، نہیں تو اللہ رب العالمین نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تو محبت کرنے والا ہے، تم محبت کریں یا نہ کریں، نبی کے فعل کو اپنی زندگی میں لائے نہ لائے، اللہ تو نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ پوچھے گا میرے محبوب کا عمل تو نے کیوں نہیں کیا، عذاب دے گا۔ ایک حدیث مثال دیتا ہوں، جنگ احد کی جنگ ہوئی، ایک 5 منٹ برداشت کر لیں بس۔ احد کی جنگ ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو جبل رمات پر کھڑا کیا، 50 صحابہ کو جبل رمات پر کھڑا کیا، اور عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو امیر بنا، کہا ہم لوگ فتح پالیں، کچھ بھی ہو جائے پہاڑ سے نہیں اترنا، یہ میرا آرڈر ہے، پہاڑ سے نہیں اترنا، اگر ہم ہار جائیں، کوے چیل پرندے ہمارے جسم کو کھا رہے ہوں، پھر بھی تم نہیں اترنا، یہ میرا آرڈر ہے۔ چنانچہ جنگ لڑی گئی، الحمدللہ چند منٹوں میں مسلمان غالب آ گئے، مسلمان غالب آ گئے۔ تو مسلمان کافروں کو دوڑا رہے تھے، بھگا رہے تھے، تو عبداللہ ابن جبیر اور ان کے ساتھی، کچھ ساتھیوں نے، 50 جو تھے، انہوں نے کہا کہ اب تو جنگ ہو گئی ہے، رک کے کیا کریں گے، جنگ فتح کر لیے ہیں، رک کے کیا، اجتہاد تھا، ہونا بول کے نہیں، اللہ کے نبی کی مخالفت ہم کریں گے نہیں، یہ بول کے نہیں، بس اجتہاد تھا، اجتہاد، واللہ اجتہاد۔ کہتے ہیں بھائی لوگ جا رہے، غنیمت جمع کر رہے، ہم بھی ساتھ دیں گے، جنگ تو ہو گئی۔ چنانچہ بہت سارے یا اکثر صحابہ پہاڑ جبل رمات سے اتر کر نکل کر آ جاتے ہیں، 14 یا 15 صحابہ رہتے ہیں۔ خالد بن الولید جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کی نگاہ وہ پہاڑ پر ہوتی، کیوں؟ وہ پہاڑ ہی تھا جو محفوظ تھا، اس کے پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے جپ رہے تھے۔ جیسے ہی پہاڑ خالی ہوا، خالد بن الولید فوراً ان لوگوں کو حملہ کر کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیے۔ کہتے ہیں مسلمان 2 چکی جانتے ہیں جو آٹا پیستی، مسلمان 2 چکی کے پاٹ کے درمیان ہو گئے، پیچھے سے خالد بن الولید حملہ کر لیے، سامنے سے مشرکوں نے دیکھا پیچھے ہمارا جھنڈا ہے، پیچھے انہوں نے پلٹ کر وار کر دیا، مسلمان 2 چکی کے پاٹ کے درمیان پیس گئے، نعوذ باللہ۔ حد تو یہ ہے اللہ کے نبی، واللہ میرے اور آپ کے نبی، جنہوں نے انسان تو انسان جانوروں کو تکلیف نہیں دی، نبی کا سر پھٹ گیا اس وقت، نبی کے 2 دانت جو ہے نکل گئے، نبی کے چہرے سے واللہ اللہ کے خلیل کے چہرے سے خون نکلنے لگا، اللہ کے نبی گڑھے میں گر گئے، نبی تکلیف میں، کیوں؟ لوگ کہنے لگے انا ھذا، یہ کیا ہو گیا، ہم اللہ کا نام لینے والے، ہم پر یہ تکلیف کیسی آ گئی، یہ مصیبت کیسے آ گئے؟ اللہ نے کہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم، اے صحابہ یاد رکھو، یہ تم نے جو نبی کی مخالفت کی، نبی کے قول کی مخالفت کی، صرف اجتہاد کی وجہ سے، اگر تم ہٹ دھرمی سے کرتے تو یہ نہیں، اجتہاد سے، اجتہاد غلط بھی ہو صحیح بھی ہو سکتا ہے، اجتہاد سے غلطی ہوئی، واللہ 2 لمحے پہلے جو صحابہ جیت کر خوشیاں منا رہے تھے، اللہ نے خوشی کو ماتم میں بدل دیا، اللہ نے خوشی کو خون سے بدل دیا، اللہ کے نبی کے جو دانت زخمی ہو گئے، چہرہ پھٹ گیا، سر ٹوٹ گیا، صرف اللہ کے نبی کی مخالفت کی وجہ سے۔ لوگوں نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں میں پل رہے ہو،
اگر نبی کی سنتوں کی مخالفت ہے پلڑا پلٹے گا، پلڑا پلٹے گا، اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ دیکھو اپنی زندگی میں دیکھتے رہو کہیں نہ کہیں تم اللہ کے نبی کی مخالفت نہ کر بیٹھو۔ اتنی واضح حدیثیں جس کو ہم نے امت نے اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا درجہ دیا، لوگوں نے نام دیا اصح الکتاب بعد کتاب اللہ۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے کلام کے بعد سب سے صحیح چیز اگر ہے تو یہ صحیح بخاری کی کتاب ہے۔ تب ہم نے اس کو صحیح مانا ہے تو اس میں موجود احادیث پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، جزء رفع الیدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاہکار کتاب ہے، انہوں نے مستقل 200 صفحے پر کتاب لکھی صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ رفع الیدین کیا جائے، رفع الیدین کیا جائے۔ تو آپ کو اگر میں بتاتا چلوں اتنے صحابہ کی احادیث منقول ہیں، وقت کافی نہیں ہوگا، لہٰذا مشہور تابعی سعید بن الجبیر فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت میں نے صحابہ کی جماعت کو دیکھا کہ وہ لوگ رفع الیدین تکبیر تحریمہ پر رکوع پہ جانے اور رکوع سے اٹھنے اور دو سجدوں کے درمیان تشہد سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کیا کرتے تھے، یہ آنکھوں دیکھا حال ہے۔ اسی طرح عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے کہا آؤ میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ انہوں نے رفع الیدین کیا، چاروں جگہ رفع الیدین کیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ مجلس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا، یہ سنا کہ رفع الیدین کی احادیث تواتر کے ساتھ، ایسا نہیں کہ ہم لوگ جو ہے صرف ابن خزیمہ نہیں، اصح الکتاب قرآن کے بعد امت نے جسے صحیح قرار دیا، صحیح کتاب جنہوں نے لوگوں نے سمجھا تو وہ امام بخاری، سبحان اللہ، بڑے امام کہتے ہیں ولولا ہیبت البخاری، ایک حدیث بخاری میں ایک حدیث پڑھے، میں بھول رہا ہوں کون سی حدیث بول کے، بڑے امام کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر امام بخاری کی ہیبت نہ ہوتی، اگر یہ حدیث بخاری میں نہ ہوتی تو میں اس حدیث کو ضعیف حدیث کہتا۔ صرف بخاری میں ہونے کی وجہ سے امت نے جو مقبولیت عطا کی اللہ رب العالمین نے، بخاری کی ہیبت کی وجہ سے میں اس حدیث پر خاموش ہوں۔ لولا ہیبت بخاری، اگر بخاری کی ہیبت نہ ہوتی، ان کے تقوی، ان کے ایمان اور ان کے علم کا جو ہے مجھے ڈر نہ ہوتا تو اس حدیث کو میں ضعیف قرار دیتا، لیکن ہم ضعیف نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس کو بخاری نے ذکر کیا ہے، امت نے قبول کیا ہے اس کتاب کو کہ اگر صحیح قرآن کے بعد اگر بات آئے صحیح کوئی بھی جو ہے فرقے کے لیں، آپ ان فرقوں میں دیکھیں اس کتاب معتبر سمجھی جاتی ہے، تو ہم نے اس کتاب کے حوالے سے بتایا، اس کتاب کے جلد نمبر، صفحہ نمبر، ایسا خیالی بات نہیں، جو ہے صفحہ نمبر آپ دیکھیں 730 پر 5 سے 9 تک، 30 پر 9 تک مکمل احادیث ذکر کیے ہیں۔ اور جزء رفع الیدین میں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک ذکر کیا کہ ہم نے اسلاف کے واقعات ایسے پڑھیں جنہوں نے رفع الیدین کی وجہ سے کرنے کی وجہ سے اپنے ہاتھ کٹوا لیے، جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوا لی صرف ہاتھ اٹھانے کے لیے، لیکن انہوں نے سنت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ سبق ہے کہ ہم نبی سے جتنی محبت کرتے اتنی محبت ہماری نماز میں، ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ تو آج کی مجلس میں میں نے احادیث کا جو ہم کیوں کرتے ہیں اس کا ذکر کیا۔ آئندہ مجلسوں میں انشاءاللہ کیوں لوگ نہیں کرتے، کیوں لوگ احادیث جو استدلال کرتے نہیں کرنے کی، ایک چیز جو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں، ابن القیم نے بھی ذکر کیا ہے، کہتے ہیں
الحديث الذي ثبت فيه رفع اليدين قولا وعمل وهذا بالتواتر. جو رفع الیدین کی احادیث ہیں یاد رکھو وہ تواتر کے ساتھ روایت ہیں. رفع الیدین نہ کرنے کی روایت ایک صحابی سے بھی ذکر نہیں. ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو، ایک روایت بھی نہیں ہے. ہاں جنہوں نے استدلال دلیل لیے وہ بس اس روایت سے، جن احادیث میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. بس ہماری تڑپ یہی ہے کہ جب ہم فقہ الصلاۃ نام پر اس عنوان کی بنیاد پر ہم بیٹھے تو نبی نے جیسے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے. تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے نماز کی ہر حرکت نبی کے مطابق ہو، نماز میں ہر دعا نبی کے مطابق ہو. اور جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں، نیت جب اگر یہ ہو کہ ہماری نماز نبی کے مطابق ہو، واللہ کہیں کوتاہی ہو بھی جائے رب العالمین نیتوں کی اصلاح، نیتوں کی تڑپ کی وجہ سے ہمیں مکمل اجر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک رکھے توحید پر رکھے، جب تک رکھے سنتوں کی اتباع ہماری زندگی میں رکھے، سنتوں کی محبت رکھے، سنتوں کی اتباع ہماری زندگی کا حصہ اور جز بنا دے. اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اساتذہ اور علماء کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں سکون اور اطمینان عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.